اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحرمین پبلشرز کراچی پاکستان کی شائع کردہ کتاب ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کردار سازی کے اصول، جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ فضل اللہ کمپانی، آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ کی جا رہی ہے۔ آج کا موضوع ہے اللہ کی یاد اور اس کا ذکر۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101 میں ارشاد ہوا فاذکرونی اذکرکم، پس تم میری یاد رکھو تو میں تمہارا ذکر خیر کیا کروں گا۔ وسائل الشیعہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ ہر وہ اہم کام جسے شروع کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہو وہ ناتمام اور ناقص رہتا ہے۔ اصول کافی کی حدیث ہے کہ جب کبھی بھی لوگوں کا کوئی گروہ اکٹھا ہو مگر وہ اپنے اس اجتماع میں اللہ کا نام نہ لیں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجیں تو یہ مجلس ان کے لیے مائے حسرت اور وبال جان بن جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امالی شیخ صدوق میں ہے کہ خداوند عالم فرماتا ہے، اے آدم کی اولاد، صبح کے بعد 1 ساعت اور عصر کے بعد 1 ساعت تو مجھے یاد کر، میں تیری اہم ضروریات کے لیے کفایت کروں گا۔ صحیح فتح و غذا میں یہ حدیث ہے کہ فَأَوْحَى اللہ تعالیٰ الیہ یا موسیٰ جلیس من ذکرنی۔ حضرت موسیٰ ابن عمران نے اپنے پروردگار سے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے سوال کیا، ہے میرے پروردگار، کیا تو مجھ سے دور ہے کہ میں تجھے بلند آواز سے پکاروں، یا تو قریب ہے کہ سرگوشیوں میں بات کروں؟ خداوند عالم کی طرف سے وحی آئی، ہے موسیٰ، میں ہر وقت اپنے یاد کرنے والوں کے ساتھ ہی ہوتا ہوں۔ بحر الانوار میں حدیث ہے کہ خداوند عالم کے نزدیک تم میں سے پسندیدہ ترین شخص وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ اصول کافی میں ہے حدیث کہ جس کسی کو خدا کا ذکر کرنے والی زبان دی گئی ہو اسے دنیا و آخرت کی بھلائی دی گئی ہے۔ اور یہ بھی اصول کافی کی جلد 2 میں حدیث ہے کہ جو شخص زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے خدا اسے دوست رکھتا ہے اور اس کے لیے 2 براءت نامے لکھے جاتے ہیں، ایک تو آگ کے عذاب سے بری ہونے کا پروانہ اور دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔ امالی شیخ صدوق میں یہ حدیث ہے کہ جنت کے باغات کی طرف جلدی کرو۔ پوچھا گیا یہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ فرمایا ذکر الہی کے حلقے، ذکر کی مجلسیں۔ ارشاد القلوب میں یہ حدیث ہے کہ جنت والے کبھی بھی جنت میں اپنے کسی دنیاوی امر پر افسوس نہیں کریں گے سوائے ان لمحات کے جس میں انہوں نے ذکر الہی نہ کیا ہو۔ بحر الانوار کی جلد 77 میں یہ حدیث ہے کہ غافل لوگوں کے درمیان ذکر الہی کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ میدان جنگ سے بھاگنے والوں کے درمیان جم کر مقابلہ کرنے والا۔ حدیث ہے کہ میری امت کے لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہیں۔ نمبر 1 وہ جو انبیاء سے مشابہت رکھتے ہیں، نمبر 2 وہ جو فرشتوں سے مشابہت رکھتے ہیں، نمبر 3 وہ جو چوپایوں سے مشابہت رکھتے ہیں۔ جامع الاخبار میں حدیث ہے کہ جو لوگ انبیاء سے مشابہت رکھتے ہیں وہ ہیں جو اپنی ہمتیں صرف کر کے نمازیں پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو لوگ فرشتوں سے مشابہت رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی تمام ہمتیں تسبیح و تحلیل اور تکبیروں پر صرف کرتے ہیں، اور چوپایوں سے مشابہت وہ لوگ رکھتے ہیں جن کی کوششیں اور ہمتیں صرف کھانے پینے اور سونے پر صرف ہوتی ہیں۔ مجموعہ ورا میں یہ حدیث ہے کہ تم پر اللہ کا ذکر لازم ہے جو تمہارے لیے شفا ہے، خبردار لوگوں کا ذکر چھوڑ دو کیونکہ یہ تمہارے لیے بیماری ہے۔ امالی شیخ صدوق میں یہ حدیث ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھے گا تو دونوں فرشتے کہتے ہیں تیری ہدایت کا سامان ہوں،
اگر وہ شخص تیری ہدایت کا سامان ہوا، اگر وہ شخص ساتھ ہی لا حول ولا قوت الا باللہ بھی کہے تو فرشتے کہتے ہیں تجھے تحفظ حاصل ہوا، اگر وہ شخص یہ بھی کہے توکلت علی اللہ تو دونوں فرشتے کہتے ہیں تیرے لیے کفایت بھی کی گئی ہے۔ یہ دیکھ کر شیطان کہتا ہے اب میں اس بندے کا کیا بگاڑ سکتا ہوں، جس کی ہدایت، حفاظت و کفایت ہوئی، پر شیطان نامراد ہو کر بے بس ہو جاتا ہے۔ مجموع ورا میں یہ حدیث ہے کہ وہ دعا رد نہیں کی جاتی جس کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھی جائے۔ طرائف الحکم میں یہ حدیث ہے، جان لو کہ تمہارے حقیقی بادشاہ کے نزدیک تمہارے بہترین پاکیزہ ترین درجے کے اعتبار سے بلند ترین اعمال اور ہر اس چیز سے بہتر جس پر سورج طلوع ہو جائے خداوند عالم کا ذکر بجا لانا ہے۔ اس ذات نے اپنے بارے میں یوں خبر دی ہے کہ فرمایا میں اس کا ہم نشین ہوں جو میرا ذکر بجا لائے گا۔ روضۃ الواعظین میں یہ حدیث ہے کہ جب لوگوں کا کوئی گروہ اکٹھے بیٹھ کر اللہ کا ذکر بجا لاتا ہے تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے کھڑے ہو جاؤ، تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دی گئے ہیں اور تم سب کی مغفرت کی گئی ہے۔ اور جب بھی لوگوں کا کوئی گروہ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتا ہے تو ان کے ساتھ فرشتوں کا ایک گروہ بھی بیٹھ جاتا ہے۔ ہماری شیخ صدوق میں یہ حدیث ہے کہ جو شخص سبحان اللہ کہتا ہے تو خداوند عالم اس کے لیے جنت میں ایک درخت اگاتا ہے، اور جو الحمدللہ کہتا ہے اس کے لیے بھی جنت میں ایک درخت اگاتا ہے، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے لیے بھی جنت میں ایک درخت اگاتا ہے، اور جو شخص اللہ اکبر کہتا ہے اس کے لیے بھی جنت میں ایک درخت اگاتا ہے۔ یہ سن کر قریش میں سے ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح تو جنت میں ہمارے درخت بہت زیادہ ہوں گے، یعنی ہم ان کلمات کا ورد زیادہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، مگر خبردار ایسا نہ ہو کہ انہیں جلانے کے لیے آگ بھیجو جو انہیں جلا کر راکھ کر دے۔ یہ وہی مطلب ہے جسے خداوند عالم نے یوں بیان فرمایا کہ ایمان والوں تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ ہماری شیخ صدوق میں یہ حدیث ہے کہ سجدے زیادہ کرو کیونکہ سجدہ گناہوں کو اس طرح جھاڑتا ہے جیسے ہوا درخت کے پتوں کو جھاڑتی ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دست و دعا ہوں کہ پروردگار ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔